حسن صاحب، آپ بیوروکریسی کو جو ہے آپ کور بھی کرتے رہے ہیں، یقیناً آپ کا ان سے رابطہ بھی ہوگا، اور 3 اشروں سے وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے، تو یہ خلا جو ہے کیسے پر ہوگا؟ دیکھیں، کچھ بیوروکریٹس ہیں جن کا کوئی متبادل نہیں ہوتا، جس میں سے ایک اعظم خان صاحب بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بہت کمال کے بیوروکریٹ تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ان پہ جب یہ ذمہ داری عائد کی گئی تو میرا ان سے رابطہ ہوا، اور انہوں نے یہ بات واضح طور پہ کہا کہ یہ بہت امپورٹنٹ رسپانسبلٹیز مجھ پر عائد کی گئی ہیں، اور میں اس کو کوشش کروں گا جس حد تک ہو سکے اس کو بہتر طریقے سے نبھاؤں۔ اور ان کو بڑے چیلنجز رہے ہیں خیبر پختونخوا میں۔ آپ کو پتہ ہے یہ 3 بھائی تھے، جس میں ایک عباس خان صاحب جو سابق آئی جی خیبر پختونخوا تھے، پھر ایک شجاع خان زادہ صاحب جو شہید ہو گئے، اور وہ سابق صوبائی وزیر داخلہ بھی رہے مسلم لیگ نون کے دور میں۔ وہ بھی کمال کے جو ہے وہ پولیٹیشینز تھے، بنیادی طور پہ تو وہ فوجی تھے، اور کمال کی جو ہے ان کی اٹریکشن تھی، ریزلٹس اچھی، ان کا دور بھی بہت کمال رہا۔ اعظم خان صاحب نے بطور نگران وزیر اعلیٰ، میں یہ سمجھتا ہوں، کافی چیلنجز کا مقابلہ کیا، اور بڑا کھل کر جو ہے وہ مقابلہ کرنے کی کوشش کی، جس میں جب آپ کو یاد ہوگا جب یہ کیبنٹ بنی تو انہوں نے اپنے کیبنٹ پر کچھ جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ یہ کیبنٹ میں نہیں ہونے چاہیے، وہ جس طرح بھی تھے، پھر ان کو ختم کیا گیا۔ پھر اس کے بعد گورنر ہاؤس سے بہت زیادہ جو ہے وہ پریشرائز کیا جاتا تھا بیوروکریسی کو، کہ فلاں جو ہے وہ بیوروکریٹ فلاں تقرر تبادلہ ہوگا، اس طرح کے الزامات لگتے رہتے گورنر ہاؤس کی طرف سے۔ انہوں نے اس کو بھی بہتر انداز میں جس حد تک ہو سکے بہتر کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر ہوا کہ مالی بحران جو ہے خیبر پختونخوا میں جنم لینے لگا، کہ وہاں پر تنخواہوں دینے کے پیسے نہیں تھے، معاملات جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس چل رہے تھے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ان کے پاس فنڈ نہیں تھے۔ انہوں نے بے شمار دفعہ جو ہے وہ اس وقت کے پرائم منسٹر اور پھر نگران پرائم منسٹر کے سامنے یہ معاملہ اٹھایا، اور جس حد تک کوشش کی صوبے کو ایک مثبت انداز میں لے کر چلنے کی کوشش کی۔ البتہ وہ ڈسپلن پر بہت زیادہ فوکس کرتے تھے۔ اب جب معاملہ ہو گیا اور ان کا انتقال ہو گیا، اب تو کوئی تحلیل ہوگی، تمام کیبنٹ تحلیل ہو گئی، لیکن اس پر کچھ قانونی ماہرین جس طرح بھی صاحب بتا رہے تھے کہ صدر کے پاس یا ان کے پاس، تو کچھ کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید یہ سینٹ کے پاس یہ معاملہ جائے، سینٹ کے جو پارلیمانی لیڈر، وہ ان کے جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اور لیڈر آف دی ہاؤس ہے، یہ مشاورت کر کے ان دونوں کے پاس کوئی معاملہ جائے اور وہاں پر یہ معاملہ دیکھا جائے۔ اگر وہ نہیں ہو سکتا اور پھر جو ہے وہ کمیٹی بنے، یہ یوں اگر 10 دن کے اندر یہ معاملہ کہیں نہ کہیں حل ہو جائے گا۔ اگر وہ نہیں بھی کرتے، اگر اور بھی کوئی راستہ نکلتا ہے، تو 10 دن کے اندر میری اطلاع یہ ہے، جو میری الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں، کہ جس حد تک ہو سکے یہ معاملہ حل کر لیا جائے گا، اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی ان کا یہ خیال ہے کہ آگاہ کر دیا جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اب اس سے زیادہ معاملہ جس پر لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں ہوتی تھی، وہ اب اور جو ہے وہ پارٹی کھل کر اس پر بات کر سکے گی۔ وہ اس کی ریزن کہ جتنی جلدی ہو سکے اس معاملے کو کلیئر ہونا چاہیے، ورنہ گورنر پنجاب پر تو پہلے ہی سوالات اٹھتے ہیں، پہلے ہی کہا جاتا ہے کہ وہ مداخلت کرتے ہیں، وہ اپنا اثر و سوخ استعمال کرتے ہیں، تقرر تبادلوں میں ان کا جو ہے وہ کافی اثر و سوخ رہا، اس طرح کے الزامات ان پر لگتے رہے، اور بڑی مشکل سے جو ہے وہ معاملات کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے جاتے رہے۔ تو اب وہاں پر جو سیاسی سینیریو ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں اس معاملے کو الیکشن کمیشن آف پاکستان شاید آج اس پر ایک پریس ریلیز جاری کر دے، اور کسی حد تک یہ معاملہ جو ہے وہ بہتر ہوتا دکھائی دے۔ پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کرنی چاہیے، بالکل۔ حسن صاحب، آپ کا کامنٹ آ چکا ہے۔